علماء اہل سنت اس کی مخالفت کرتے ہیں اور علماء نے منع فرمایا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں اس سے منع فرمایا، اور اس طرح کے مناظر دیکھنے میں ظاہر فضول وقت برباد ہوتا ہے، اور وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ سب آپ کو پتہ ہے۔ تو 9 اور 10 محرم کو لوگ وہاں جا کر وقت گزارتے ہیں، اور رات کو بھی جاتے ہیں، دن کو بھی جاتے ہیں، بعض حضرات جو ہیں وہ طرح طرح کے دوسرے مناظر بھی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے؟ کوئی ثواب تھوڑی ملتا ہے۔ امام حسین کا کوئی یہ مشن تھوڑی تھا کہ اپنے جسم کو کاٹو پیٹو اور یہ طرح طرح کی چیزیں بنا کے جگہ جگہ نمائش کرتے پھرو، نماز ایک وقت کی نہیں پڑھو۔ امام حسین کا یہ مشن تھوڑی تھا۔ آپ نے تو سجدے میں سر مبارک کو کٹایا، ٹھیک ہے نا۔ آپ کا تو یہی پیغام ہے کہ دیکھو میں نے سجدے میں اپنے سر مبارک کو کٹایا ہے، تو تم کبھی نماز نہیں چھوڑنا، دین پر عمل کرنا۔ تو آج یہ عجیب و غریب حال ہے۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی نے ہمیں یہ سوچ دی، 10ویں محرم الحرام عاشورے کا دن بڑا مبارک دن ہے، اس کو 10 نبیوں سے نسبت ہے۔ جب رمضان کے روزے فرض نہیں تھے تو اس دن کا روزہ رکھا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئی، یہودیوں کو دیکھا کہ 10 محرم کا روزہ رکھا۔ آپ نے پوچھا بھائی تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے کہ اس دن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی۔ فرعون اس دن دریائے نیل میں ڈوب مرا تھا اور اس کے ساتھی، تو ہم اس شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہم تم سے زیادہ موسیٰ کے قریب ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اے مسلمانوں، تم بھی محرم الحرام کی 10 تاریخ کا روزہ رکھو، لیکن ایک دن ساتھ میں ملا لو، یا 9 اور 10 رکھو یا 10 اور 11 رکھو، تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو۔ اور اس دن کے روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ جو اس دن روزہ رکھتا ہے اس کو 2 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور اس مرتبہ بدھ کو 9 ہے اور جمعرات کو 10 ہے۔ 10 اور 11 کا اگر روزہ رکھیں گے تو جمعرات اور جمعے کا روزہ ہو جائے گا، اور 2 دن کا یہ روزہ رکھنے جمعے کے ساتھ کوئی دن ملا لے، یا تو جمعرات کا روزہ جمعے کے ساتھ رکھ لے، یا ہفتے کا روزہ جمعے کے ساتھ رکھ لے، تو اس کو بہت سارے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس کی بہت فضیلت ہے۔ تو یوں روزہ رکھیں، کچھ پیاس محسوس ہوگی، گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھیں، نوافل پڑھیں، اور اس طرح یہ سب اچھے عمل کر کے شہدائے کربلا کی ارواح کو بخشیں، ان کی بارگاہ میں نذرانے پیش کریں۔ وہ ہمارے اس عمل کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے اصال ثواب کے محتاج نہیں ہیں، خدا کی قسم ہم ان کے محتاج ہیں۔ ہم نے ان کی بارگاہ میں کچھ پڑھ کر پیش کیا اور ان کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، اللہ رب العزت نے قبول فرما لیا، تو کل کو ہو سکتا ہے ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو جائے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے وہ کچھ نوافل پڑھ کے حسنین کریمین کی روح کو بخشا کرتے تھے۔ خواب میں دیکھا حسنین کریمین کی زیارت کی، تو آپ دونوں شہزادے ان سے اپنے چہرے کو چھپا رہے ہیں۔ تو آپ نے عرض کی اے شہزادو، کیا مجھ سے کوئی خطا ہوئی؟ ارشاد فرمایا تم سے خطا نہیں ہوئی، لیکن تم جو یہ ہمیں اصال ثواب سالہ سال سے کر رہے ہو، تو تمہارا یہ احسان ہم پر ایسا ہے کہ ہم تم سے نظریں نہیں ملا رہے، ہم اس وقت تک تم سے نظریں نہیں ملائیں گے جب تک قیامت والے دن تمہیں نانا کی بارگاہ میں عرض کر کے جنت کا تحفہ نہ ملے، جب تک تمہاری شفاعت نہ کرے۔ تو ہم اس طرح اچھے اعمال کر کے، قرآن پاک پڑھ کے، نوافل پڑھ کے، درود پاک پڑھ کے، روزہ رکھ کے ان کی بارگاہ میں اصال ثواب پیش کریں۔ اسی طرح اگر اصال ثواب کی نیت سے کوئی اسلامی بھائی 4 دن کے قافلے کی نیت کر لے، اور وہ یہ کہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے دین کی خاطر سفر کیا، مدینے کو چھوڑا، مکے کو چھوڑا، کربلا معلیٰ میں آئے، وہاں پر اپنے تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، تو میں بھی انہی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے دین کی خاطر جو سفر کیا تھا، تو میں بھی اس طرح اس سفر میں نکلتا ہوں، 4 دن کے قافلے میں نکلتا ہوں، سنتیں سیکھتا ہوں، اس قافلے میں جو کچھ میں سیکھوں گا، جو کچھ پڑھوں گا، اس کا ثواب شہدائے کربلا کی روح کو میں ایصال کرتا ہوں۔ تو کیا پتہ ہمارا یہ عمل ان کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور اسی کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ اس طرح اسلامی بہنیں جو سماعت فرما رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی گھروں میں قرآن شریف پڑھیں، نوافل پڑھیں۔ عموماً عورتوں میں ایک بات مشہور ہے کہ 10ویں محرم کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے، یزید کی ماں نے رکھا تھا، بالکل لغو اور یعنی کہ غیر ضروری بات ہے۔ روزہ تو کسی بھی دن کا منع نہیں ہے، ہاں جو شریعت نے روزے حرام قرار دیے ہیں، عید الفطر کا روزہ اور عید الاضحیٰ کے 4 دن، یہ 5 روزے تو رکھنا حرام ہے۔ حاجیوں کے لیے 9 ذوالحجہ کا روزہ جو ہے وہ مکروہ ہے، کیونکہ اس دن حج ہوتا ہے، وہ ان کے لیے مکروہ ہے، اس دن کا روزہ وہ نہیں رکھ سکتے۔ باقی کسی بھی دن روزہ رکھنے میں کوئی پابندی تھوڑی ہے، تو اس دن کا روزہ رکھیں، بالکل رکھیں۔ شربت وغیرہ کے لیے دل کر رہا ہے، رات میں شام کو افطار کے بعد شربت وغیرہ پی لیں، کسی نے منع تھوڑی کیا پینے سے۔ الحمدللہ ہم شربت پیتے بھی ہیں، پلاتے بھی ہیں، سب چیزوں کے قائل ہیں۔ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ ان سب چیزوں سے دین کا فائدہ ہوتا ہے،
اور اس میں کسی کی ذاتی غرض نہیں ہے. نیت کیا ہوتی ہے کہ اس کا ثواب شہدائے کربلا کی روح کو پہنچے، ورنہ کوئی شربت کا بھوکا نہیں ہوتا، کوئی کھچڑے کا بھوکا نہیں ہوتا، کوئی کھانے کا بھوکا نہیں ہوتا. یہ لوگوں کی غیر ضروری باتیں ہوتی ہیں اور یہ ان کے اپنے من کی خباثتیں ہوتی ہیں جو باہر آتی ہیں، کیونکہ جو جس کے پیٹ میں ہوگا وہی باہر آئے گا، جو جس کے دل میں ہوگا وہی اس کی زبان پر آئے گا. تو ہم الحمدللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ و اہل بیت کے اولیاء اسلام کے چاہنے والے، ہمیں ان سے محبت ہے، ان سے محبت رہے گی چاہے کوئی مانے یا نہ مانے. اور اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی، ان سب کی محبت نے ہمیں ایمان و عافیت پر موت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے اور ہم سب کو مل جل کر دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.